اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد. نہایت قابل احترام محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد از حمد و ثناء سلسلہ وار اصول اعتقادیہ سے ایک درسی سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، تو پچھلے بیان میں ہم بیان کر چکے ہیں. جناب شاہ سید محمد البخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقدمے میں فرماتے ہیں کہ والقلوب الصافیۃ القابلۃ لعکوس التجلیات. یہاں تک کی تشریح ہو چکی تھی، تو آگے فرماتے ہیں کہ واصطفاہم من نوع الانسانی بالتائیدات السماویۃ کالوحی والالہام والمشاہدات المغیبات. تو محترم سامعین کرام، جناب شاہ سید محمد البخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقامہ آگے فرماتے ہیں کہ واصطفاہم من نوع الانسانی، اور وہ ہستیاں جن پر آپ رحمۃ اللہ علیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ واصطفاہم من نوع الانسانی، وہ لوگ جو تمام عوام الناس سے جنہیں چن لیا گیا ہے بالتائیدات السماویۃ، آسمانی مدد کے ذریعے، جیسے کالوحی والالہام والمشاہدات المغیبات، جیسے کہ وحی ہے، الہام ہے اور مشاہدات المغیبات. تو پہلے نمبر پر وحی کا آپ نے ارشاد فرمایا. تو وحی ایک ایسا سلسلہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نظام ہے جس نظام کے تحت انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بذریعہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نازل فرماتے ہیں. اس سلسلے کو اہل شریعہ وحی کہلاتے ہیں. تو آگے فرماتے ہیں والالہام، وحی کا جو سلسلہ ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے. والالہام، الہام عام ہے. الہام کے ذریعے، الہام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خواب کی حالت میں، ایک بیداری. خواب کی حالت عالم اس نیند میں خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف معاملات میں رہنمائی فرماتے ہیں اور آسمانی مدد فرماتے ہیں. اور عالم بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ القاء کے ذریعے، اس کے دل میں کسی بات کے ڈالنے کے ذریعے اس کی مدد فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں والمشاہدات المغیبات، اور غیب کی چیزوں کو دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. تو یہ تینوں اوصاف، پہلی جو اوصاف بیان فرمائی ہیں وہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے. دوسری وصف جو جناب شاہ سید علیہ الرحمٰن نے بیان فرمائی وہ عوام کے ساتھ بھی خاص ہیں. عوام کے ساتھ بھی وہ واقعہ پیش ہو سکتے ہیں، خواص کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ مومن اور اولیاء کرام کے ساتھ زیادہ تر اس کی نسبت کی جاتی ہے. تیسرے نمبر پر مشاہدات المغیبات، یہ ایک ایسے سلسلہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کو، کسی کو کشف القلوب کے ذریعے، تو کسی کو کشف الشہود کے ذریعے، تو کسی کو کشف القلوب کے ذریعے اس کی مدد فرماتے ہیں، یا غیب کے اسرار انوارات کو دیکھنے والا بنا کر، آثار خداوندی کو پرکھنے والا بنا کر، دیکھنے والا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. یہ وہ تین وصف ہے، یہ وہ تین اوصاف ہیں جو بیک وقت انبیاء کرام کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور دو وصف جو آخری بیان فرمائے وہ اولیاء کرام اور عام مومنین کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ خصوصاً علی مکمل الشرائع و خاتم النبوت و مفصل الحقائق و جامع الولایات. درود السلام کا یہ سلسلہ جناب شاہ سید محمد البخش آخری اس ہستی، وہ عظیم الشان و مقام و مرتبہ والے ہستی پر درود و سلام پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خصوصاً اس ہستی پر درود و سلام ہو جس پر شریعت کو مکمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب آدم اور حوا کو جنت المأوا سے نکال کر در عالم ناسوت میں اترنے کا حکم دیا، فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا،
جب شیطان کے بہکاوے میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم و حوا سن لے، ہماری طرف سے ضرور بس ضرور ہدایت ہے، جو کوئی بھی اس ہدایت کی اتباع کرے اس کے لیے کسی قسم کے خوف و خطر اور غمگینی نہیں ہوگی۔ تو ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رہنمائی کا جو سلسلہ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام سے شروع فرمائی تھی، جس میں تلک رسول فضلنا علی بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی۔ تو انبیاء کرام میں سے کچھ ایسی ہستیاں بھی تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا کی، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے بعض 313 ایسے ہستیاں تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت عطا کی۔ تو یہ سلسلہ ایک کے بعد دیگر ہے، رسولوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک رسول تشریف فرماتے، اس کے دنیا سے کوچ کر کے جانے کے بعد دوسرے رسول کو نئی شریعت عطا کرتے اور پہلی والی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ جب شروع ہوا اور آخری ایک حد کو پہنچی جہاں تمام شریعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرمائی، وہ شریعت محمدیہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ خصوصاً علی مکمل شرائع درود و سلام ہو اس ہستی پر جس پر شریعتوں کو مکمل کیا، وخاتم النبوت، اور سلسلہ نبوت کو اختتام فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ خاتم النبیین خلیل الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد سلسلہ نبوت اختتام کو پہنچی، وہیں پہ اختتامی مہر لگی ہے جس کے بعد سے کوئی نبی یا رسول دوبارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور شریعت محمدیہ کے مطابق وہ خارج اسلام ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمُفَصِّلِ الْحَقَائِقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کے ذریعے تمام حقیقتوں کو کھول کر بیان کیا۔ آگے فرماتے ہیں وَجَامِعِ الْوِلَایَاتِ، اور تمام ولایتوں کا جامع، جہاں تمام ولایت جمع۔ تو یہ اصطلاح صوفیہ کرام کا، جامع الولایات سے مراد وہ عظیم الشان ہستی ہے جہاں سے تمام اولیاء کرام فیض پاتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی ولی بنے، جتنے بھی ولی آئے ہیں، ان تمام اولیاء کرام نے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ سے فیض پائے، اور ولایت ولیوں کے اندر جتنے بھی خصوصیات ہیں وہ تمام خصوصیات خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اسی لیے فرماتے وہ جامع الولایہ۔ آگے فرمایا صلوات اللہ علیہ، ان پر درود السلام ہو۔ اسی پر رکھ کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بٹن